سورہ قصص آیت 3 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر من نبئی کچھ خبر کچھ احوال موسیٰ و فرعون اور فرعون بالحق کی ٹھیک حق کے ساتھ لقومن اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو مانتے ہیں۔ کوئی تقریب شروع کرنی ہے جی تلاوت کر لو خیر و برکت کے لیے، نہ کرنے والے کو موسٹلی پتہ ہوتا ہے، سننے والوں کو تقریباً کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو کی جا رہی ہوتی ہے۔ بتائیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب جبرائیل کو یا اللہ کو کس ثواب کی طلب تھی؟ نعوذ باللہ، ان کو کون سا ثواب چاہیے تھا جس کے لیے وہ تلاوت کر رہے تھے؟ تو تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تلاوت جو اللہ کی طرف سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ پیغام پہنچایا گیا اس کے ذریعے، اس تلاوت کے ذریعے۔ وہ میسج تھا، میسنجر، وہ پیغام تھا، پیغمبر کو دیا گیا۔ کس کے لیے دیا گیا تھا؟ جن کے لیے دیا گیا تھا وہ پیغام کو پیغام ہی نہ جانے، انہوں نے اپنی تلاوت بنا لی۔ تلاوت کا وہ تعارف ہم تک وہ کیوں ایسا پہنچایا جو کہ تعارف تھا ہی نہیں، جو اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں تھا، جو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ قرآن کس کو تلاوت کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو تلاوت کہہ رہے ہیں؟ کب سمجھیں گے ہم پر جو مسلط کیا گیا نا، ہم جس کی ایڈکٹ ہوئے، جس کے ہم عادی ہو گئے نا۔ عادت ایسی بعض دفعہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو لاکھ اس سے دور کرنا چاہو وہ دور نہیں ہوتا۔ وہ عقیدہ، وہ نظریہ اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ اس کی جان نہیں چھوڑتا ہر ایک نے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فرقے کیا، اور ہر ٹکڑا، ہر فرقہ، ہر گروہ جو اس کو ملا اس پر نازا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے۔ خوش ہے وہ جیسے ہم آپ خوش ہیں کہ ہم اس فرقے سے ہیں، جی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کون سا فرقہ دیا تھا ہمیں جو ہم اس پر خوش ہیں؟ اصل میں وہ کہتا ہے کہ ہم ہی وہ فرقہ ہیں، ہم ہی وہ گروہ ہیں جو حق پر ہے۔ ہر فرقہ یہ کیے کھڑا ہے دعویٰ، جبکہ کوئی چیز آپ خریدنے جائیں، لینے جائیں، آپ کتنا اس کی تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو میں اس کے دام دے رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے۔ یہ نہیں پتہ میں نے اپنی زندگی اس پہ جھونک دی ہے، اپنی قیمتی مہلت اس پر لگا دی ہے، اس عمل پر چیک تو کر لوں یہ ٹھیک بھی ہے، یا کسی نے اس کو دین میں داخل کر دیا، بدعت ہے، یا کوئی اس نے اپنی چیز جو اس کو پسند آیا، جو اس کو سجھائی دیا، اس نے اس میں رکھا اور میں نے اس کو فالو کر لیا بنا تحقیق کے۔ قرآن ہے وہ معیار جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا حق ہے۔ یہ حق ہے، اس میں جو باتیں کی جائیں گی وہ حق ہوں گی۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں ہم ان کی خبر دے رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کے متعلق، ٹھیک بات بتا رہے ہیں۔ میرا اس سے کوئی واسطہ بنتا ہے تو مجھے یہ خبر دی جا رہی ہے نا، اس سے میں نے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی مجھے یہ خبر دی جا رہی ہے۔ خبر، آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں اور جس کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ اس سے خبر لیں گے کیا؟ کوئی خبر نامہ آیا، کہیں نشر ہوا اور آپ آگے بیٹھ گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کہا کیا، ایسی خبریں سنیں گے آپ؟ نہ آپ ایسا اخبار پڑھو گے، نہ آپ ایسی خبریں سنو گے۔ لیکن قرآن جو خبر دے رہا ہے اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے ہم نے، اس کے ساتھ اصول ہی الگ ہو گئے، ہمارے قاعدے ہی بدل گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ دنیا کی عام فضول خبریں آپ غور سے سنو، پڑھو، اور ادھر اللہ آپ کو خبر دے رہے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دے رہے ہیں۔ اور وہ ایمان کے جو دعوے دار تھے وہ کہتے پھرتے ہیں جی اس سے سمجھ لو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھو تو بھی ثواب تو مل جائے گا۔ یہ ثواب دینا کس نے؟ آپ کے بڑے بزرگ نے دینا ہے، اور جس نے دینا ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور جس کا لینا دینا اس سے کچھ ہے ہی نہیں، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اسے ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا بھائی؟ کس بات پر ملے گا؟ خبر تم نے لی نہیں، خبر کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا ہی نہیں، تمہارا عمل اس کے مطابق ٹھیک ہوا ہی نہیں، تمہیں ثواب تو ملنا تھا، ریوارڈ تو ملنا تھا، تمہیں جزا جو ملنی تھی وہ تو تمہیں اس کام کے کرنے پر ملنی تھی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینے پر ملنی تھی۔ تم ویسے کے ویسے رہے،
اور تم کہو کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے جو اس پر عمل کر کے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کیا؟ وہ دونوں کو برابر کر دیں گے کیا؟ سمجھنے والا اور نہ سمجھنے والا دونوں ہم برابر کے حقدار ٹھہریں گے؟ جس نے وائلیشن کی، جس نے بے ادبی کی، جس نے اہمیت ہی نہیں دی اللہ کی خبر کو، اگر یہ دو چیزیں میرے اندر آ گئی نا تو میرا معاملہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہے قرآن کو سمجھنا، غور کرنا، اور دوسرا ہے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، میں نے اللہ کا سامنا کرنا، وہاں مجھے ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کی ساری لذتیں، سارے حسن، ساری تخلیقات آپ سمجھ سکتے ہو، آپ ان کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہو بہت حد تک اگر چاہو تو۔ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہے اصل کمال، جس کو مجھے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ یہاں اتنا سمجھ آئے گا کہ جس سے تھوڑا سا گزارا ہو جائے میرا، کہ میں تھوڑی سی زندگی گزار لوں۔ اصل ہے اس ذات کا مکمل جاننا، اس سے ملاقات کرنا۔ وہ کیسی کمال ذات ہے جس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہمیشہ سے ہے، جو خود سے ہے، جس کی کوئی اوریجن نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اولاد، نہ کچھ اس طرح کی، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ کریشن سے ماورا ذات ہے، وہ وقت سے ماورا ذات ہے۔ ہم تو وقت کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، ہم تو اس ڈائمنشن کی حصار میں ہیں جو ان سب چیزوں سے الگ ذات ہے۔ اس ذات کو دیکھنے کی پھر یہ ہے کہ مجھ سے اتنی محبت رکھی، مجھے یہ وجود دیا، مجھے ساری اپنی مخلوقات سے خوب اعلیٰ اور بہترین بنایا، جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ اس سے ملنے کی طلب ہی نہیں ہے مجھ میں، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ میں کس چیز کا قدردان ہوں؟ اتنا بھی نہیں ہمارے اندر وہ جذبہ آ رہا، اور اس کی دی ہوئی چیزیں کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، اس کے دیا ہوا وجود اور اس کے ساری جہان سب اس کو روندے جا رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی جو محبت کا لیول ہوتا ہے وہ ابو آل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، شدت والا ہوتا ہے۔ محبتیں ہوتی ہیں جہان سے بھی، لیکن جو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس سے اگلے درجے پر ہوتی ہے، اشد، شدید ہوتی ہے۔ یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہوش ہی نہیں ہے، محبت کہاں سے ہونی تھی؟ وہ محبت میرے اندر پیدا کی ہی نہیں گئی۔ مجھے یہ کہا گیا تو ایمان والا ہے، یہ کر تیرا ایمان ہے۔ جو اصل چیز تھی، شدت سے کرنی تھی، وہ تھی اس سے محبت، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہی میرے اندر محبت؟ اس لیے کہ میں نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اس کی طلب ہی نہیں رکھی، اور یہ طلب والوں کو ملے گی۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، باقی چیزیں اس نے تو دینی ہی دینی ہے۔ جو اس کو مانتے نہیں ان کو بھی فراوانی سے دی ہوئی ہیں، صحت بھی ہے ان کے پاس مال اسباب بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، اور بڑے بڑے رتبے بھی ہیں، مزے کر رہے ہیں دنیا میں وہ بھی۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو ایمان ہے۔ باقی چیزیں ادھر ختم ہو جائیں گی، ایمان آپ کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اس دولت کو جمع کرو۔ اگر دولت کی فکر لگی ہوئی ہے نا تو حقیقی دولت جمع کریں، اصل سرمایہ آپ کا ایمان ہے، اس ایمان کی فکر کریں، اور اس ایمان کی حفاظت اور اس کی خیر اور اس کی بڑھوتری، یہ ہے اصل ترقی، اور اس کے آڑے کسی کو نہیں آنا چاہیے۔